أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی، پرامن، سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. وزارت داخلہ پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے. دعوت اسلامی مسلمانوں کے ذاتی اخلاق و کردار کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دنیا بھر میں اسلام کا پیغام امن و محبت عام کرنا چاہتی ہے. یہ مدنی تحریک ملک و بیرون ملک مسلمانوں میں نسلی، سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں سے مکمل طور پر پاک ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا پیغام پہنچتا ہے مسلمانوں، خواہ وہ نو مسلم ہوں
یا پیدائشی مسلمان، ان کے اخلاق و کردار میں ایک مثبت اور تعمیری تبدیلی واضح طور پر دیکھی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے کئی تعریفی مکتوب جاری کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے بھی دعوت اسلامی کے قابل قدر مدنی کاموں کے بارے میں تعریفی مکتوب جاری کیا گیا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی کسی رکاوٹ کا، نیز یہ مدنی تحریک کسی معاملہ میں بھی زیر تفتیش نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اللہ عز وجل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ مردہ مرنے کے بعد کن تکالیف سے دوچار ہوتا ہے اور اس پر کیا کیا مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ مردے پر آنے والی مشکلات اور پریشانیوں اور اس کے احوال کو شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے بیان میں ذکر فرمایا۔ اس سنت و بھرے بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس سنت و بھرے بیان کو اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اپنی آخرت سنوارنے کا مدنی ذہن نصیب ہوگا۔ آئیے امیر اہل سنت کے سنت و بھرے بیان کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ مردے کی بے بسی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالم و محدث اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا بھی ہے تجھے خدا کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ نیز جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن۔ امیر